اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا اللہم صل علی محمد وعلى آل محمد اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد۔ سورۃ نجم پارہ 27واں اور آیت نمبر 26 آیت۔ تو یہاں سے آج ہم پڑھیں گے وَكَم مِّن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا، اور کتنے ہی فرشتے ہیں آسمانوں میں جن کی سفارش کسی کام نہیں آئے گی۔ یہاں پر جو موضوع اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھانا چاہ رہے ہیں سفارش کا، یہ بھی ہمارے ہاں بڑا کنفیوز سا معاملہ ہے سفارش والا نا، کہ اپنے بزرگ اپنے اولیاء ان سے امید لگا لیتے ہیں اور وہ بھی امید دلاتے ہیں کہ ہم آپ کی سفارش کر لیں گے، اور اس کے علاوہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کے بارے میں تو آتا ہے، لیکن قرآن مجید اور احادیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے سفارش نہیں کریں گے۔ سفارش جو ہے یعنی شفاعت کا یہ جو معاملہ ہے، یہ ایک سفارش ہے، حکم نہیں ہے، حکم اللہ کا چلے گا۔ تو کتنے ہی فرشتے آسمانوں میں ہیں جن کی سفارش کسی کام نہیں آئے گی، الا مگر اس کے بعد، من بعد ان یاذن اللہ، جس کے لیے اللہ اجازت دے دیں، لمن یشاء ویرضا، جس کے لیے چاہیں، اور ویرضا، جس کو اللہ پسند کر لے۔ کتنی کلیئر بات ہے، کسی دھوکے میں اللہ نے نہیں رکھا۔ جس کو میں پسند کروں گا اور جس کو کہوں گا، اس کی جس کو میں پسند کروں گا اسی کے لیے وہ سفارش کرے گا۔ یعنی یہ معاملہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم امت محمدیہ ہیں، ہماری سفارش کر لیں گے اور ہم بچ جائیں گے، اور ہم جو ہے نا اللہ کے عذاب اور پکڑ سے بچ جائیں گے، ہمارا حساب کتاب نہیں ہوگا، یہ ایسا معاملہ نہیں ہے۔ سفارش کریں گے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور نیک لوگ، اولیاء، صدیقین، شہداء، یہ لوگ سفارش کریں گے، لیکن ان کے لیے سفارش کریں گے جن کو اللہ پسند کریں گے۔ جتنی سفارش اللہ تعالیٰ پسند کریں گے اتنی ہی یہ سفارش کر سکتے ہیں، اور جن کے لیے اللہ پسند کریں گے انہی کے لیے سفارش کر سکتے ہیں۔ مرضی کسی کی اپنی نہیں چلے گی اس دن۔ ان الذین لا یؤمنون بالآخرہ، بے شک وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، لا یؤمنون بالآخرہ، لیسمون الملائکۃ تسمیۃ الانثی، انہوں نے نام رکھے ہوئے ہیں فرشتوں کے مؤنث نام۔ اچھا، یہ دونوں آیتیں فرشتوں کے بارے میں ہیں کہ وہ فرشتے اپنی مرضی سے سفارش نہیں کر سکتے، حالانکہ دنیا میں لوگوں نے ایسا کیا ہوا کہ ان فرشتوں کو مؤنث بنایا ہوا ہے اور ان کے نام مؤنث، ان کو اللہ کی بیٹیاں بنائی ہوئی ہیں، جبکہ فرشتے تو اللہ کے نوری مخلوق ہے، اللہ نے ان کو پیدا کیا اور وہ اپنی مرضی نہیں کر سکتے۔ وما لهم به من علم، اور ان کے پاس اس بارے میں کوئی علم نہیں ہے۔ ان یتبعون الا الظن، وہ نہیں پیروی کرتے مگر صرف گمان کی۔ یعنی فرشتوں کو جو بیٹیاں بناتے ہیں، اللہ کہہ رہے ہیں ان کے پاس اس کا کوئی ثبوت، کوئی علم نہیں ہے، یہ صرف ان کے گمان، سنی سنائی باتیں ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ایسے یہ رسماً باتیں چل رہی ہیں، اس نے اس کو کہہ دیا، اس نے اس کو کہہ دیا، لہذا انہوں نے پختہ عقائد بنائے ہوئے ہیں، اس کے بارے میں اللہ نے کوئی ثبوت یا ان کے پاس کوئی صحیح علم موجود ہو، کوئی ایسا علم ان کے پاس موجود نہیں ہے۔ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا، اور گمان تو حق سے کبھی، حق کے مقابلے میں کبھی کچھ بھی کام نہیں آتا۔ یعنی ایک گمان اور اس کے مقابلے میں بالکل صحیح بات، حق بات آ جائے تو گمان کی کوئی ویلیو نہیں رہتی۔ فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّىٰ، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے اعراض کر لیجئے، ہر اس شخص سے من تولیٰ جو آپ کے ان تعلیمات سے روگردانی کرے، منہ پھیر لے، عن ذکرنا، ہمارے ذکر سے، وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اور دنیا کی زندگی سوائے کچھ نہیں وہ ارادہ کرتے، نہیں وہ چاہتے مگر دنیا کی زندگی۔ یعنی یہ جو گمان پر چل رہے ہیں یا سنے سنائے عقائد پر چل رہے ہیں،
اور حق بات کو قبول نہیں کر رہے، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے پیچھے نہ لگیں، آپ حق بات بتاتے رہیں، آپ ان سے اعراض کر لیں۔ یہ دنیا کی زندگی میں ہلا گلا میں لہو و لغب میں لگے ہوئے، سنجیدگی سے یہ دین کو لے ہی نہیں رہے، آپ ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیں، ان سے اعراض کر لیں۔ ذالک مبلغہم من العلم، یہ ہے ان کے علم کی انتہا، یعنی علم کے رسائی کی حد اتنی ہے، بس گمان پہ ہی چل رہے ہیں۔ بہت سا علم، بہت سے خیالات ہمارے آج بھی گمان پر ہوتے ہیں۔ بڑے ایسے کہتے تھے، اچھا یہ بات سنی ہے، اچھا یہ ہم نے یوٹیوب پہ میسج پڑھ لیا تھا، اچھا ہمیں میڈیا سے کسی نے یہ بات بتا دی۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ صرف گمان ہے، اور گمان کی حق کے مقابلے میں کوئی ویلیو نہیں ہوتی، کوئی ثبوت نہیں ہوتا۔ ان ربک ہوا عالم، بے شک یقیناً آپ کا رب، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا رب آپ کو خوب جانتا ہے، وہ عالم بمن ضل عن سبیلی، اور ان کو بھی خوب جانتا ہے جو اس کے راہ سے بھٹک رہے ہیں۔ یعنی اللہ جب نیتیں جانتا ہے تو اللہ کو خوب علم ہے کہ لوگ اپنے باپ دادا، اپنے روایات، رسم و روایات ان کو لے کر چل رہے ہیں، یہ واقع دین کے ساتھ مخلص ہیں۔ اللہ خوب جانتا ہے کون سیدھے راستے سے بھٹک رہا ہے، وہ اعلم بمن اہتدی، اور خوب ان کو بھی جانتا ہے جو ہدایت پر ہیں۔ اچھا ہمارے نان مسلم جب مسلمان قبول کرتے ہیں نا، ان کے پاس واقعی کوئی ایسی باتیں نہیں ہوتی، سنی سنائی باتیں، رسم و رواج، کلچر، وہ نیا مذہب قبول کرتے ہیں اور وہ جو پڑھتے ہیں اور اس پر عمل کرتے چلے جاتے ہیں، اور سیدھا سادہ خالص ان کے پاس دین ہوتا ہے، جو سمجھتے ہیں وہ اس پر عمل کرتے چلے جاتے ہیں۔ اور جو ہم جیسے یعنی پرانے مسلمان گھرانوں میں پیدا ہوئے اور ہمارے پرانے خیالات ہوتے ہیں اور ہم کہتے ہیں ہم ان کو کیسے چھوڑیں، اللہ کہہ رہے ہیں ہم خوب جانتے ہیں کون گمراہ ہے اور کون سیدھے راستے پر، کون ہدایت پر ہے۔ تو لہذا ہمیں اللہ سے دعا کرنی ہے، اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا اور ہمیں سیدھے راستے پر چلا، تاکہ اللہ کے ہاں ہمارے اعمال کی مقبولیت ہو جائے، ورنہ ضائع سارے اعمال ہو جائیں گے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا، تاکہ وہ بدلہ دے ان کو جنہوں نے برائیاں کمائیں ان کے اعمال کا، یعنی اللہ تعالیٰ کے ہاں ہر ایک کو اس کے عمل کے مطابق جزا سزا ضرور ملے گی۔ الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ، مگر وہ لوگ جو اجتناب کرتے ہیں گناہوں سے اور بے حیائی سے بچتے ہیں، الا اللمم، مگر ان سے چھوٹے چھوٹے گناہ ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، نماز کی سستی ہو گئی، غیبت کا ارادہ نہیں تھا، غیبت ہو گئی، ٹھیک ہے، بڑے بڑے گناہ نہیں کرتے کہ جان بوجھ کے جھوٹی قسم کھائیں، جان بوجھ کے سچی گواہی کو چھپا دیں، ایسے معاملات وہ کرنے والے نہیں ہوتے۔ بڑے گناہوں سے، بڑے گناہ کون سے ہوتے ہیں؟ جس پر اللہ اور اس کے رسول کوئی حد بتا دیں، جس پر اللہ اور اس کے رسول سختی سے منع کر دیں، وہ کبیرہ گناہ ہے۔ وہ لوگ جو کبیرہ گناہوں سے بچتے ہیں اور فحاشی کے کاموں سے بچتے ہیں، الا اللمم، مگر ان سے چھوٹے چھوٹے گناہ ہو جاتے ہیں۔ ان ربک واسع المغفرہ، تو پھر آپ کا رب بہت وسیع مغفرت والا ہے، پھر ان کو کیا کرتا ہے؟ ان کے چھوٹے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ وہ عالم بکم اذ انشأکم من الارض، وہ تمہیں خوب جانتا ہے جبکہ اس نے تمہیں زمین سے اٹھایا، جبکہ تم وَإِذْ أَنْتُمْ مَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ، اپنے ماؤں کے پیٹ میں بچے کی شکل میں تھے، بچے کی شکل میں، یعنی اتنے جب سے تم پیدا بنے ہو، بڑے ہوئے ہو، بچے سے بڑے ہوئے ہو، اللہ تب سے تمہیں جانتا ہے جب سے تم ماں کے پیٹ میں تھے۔ یعنی ماں کے پیٹ میں تو ماں کو بھی نہیں پتہ ہوتا میرا بچہ اچھی فطرت کا ہے، نیک ہوگا، کتنی عمر ہوگی، یہ تو ماں کو بھی نہیں پتہ ہوتا، جبکہ اللہ کے علم میں ہوتا ہے یہ سب۔ فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، تم خود کو پاک باز نہ ٹھہراؤ، هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ، اللہ کو پتہ ہے کہ تم کتنا تقوی اختیار کرتے ہو۔ حملے تو ہو رہے ہیں نا ہم پر، شیطان ہمارا دوست بن رہا ہے، شیطان ہمیں نیکیوں سے دور کر رہا ہے، شیطان ہمیں نیکیوں کو مشکل کر کے دکھا رہا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے جب تم اپنے ساتھ جنگ کرتے ہو، شیطان کی بات نہیں مانتے، اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرتے ہو، فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ، اللہ خوب جانتا ہوتا ہے کہ تم میں سے کون تقوی والا ہے۔ أَفَرَأَيْتَ الَّذِي تَوَلَّىٰ، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے پیٹھ موڑ لی، وَآتَىٰ قَلِيلًا وَأَكْدَىٰ، تھوڑا سا دیا اور پھر سخت ہو گیا اس کا دل۔ اس سے مراد مفسرین کہتے ہیں کہ یہ آیات ولید بن مغیرہ کے بارے میں اتری تھیں۔
ٹھیک ہے، تو یہ بھی سردار تھا، چودھری تھا، اس کی تھوڑی سی نیت بدلنے لگی، یہ تھوڑا سا اسلام سے امپریس ہوا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں اس کو اچھی لگیں، قرآن اس کے دل پر اثر کرنے لگا، لیکن فوراً اس کو خیال آیا اپنی چودراہٹ کا، اپنی عصبیت کا، اپنے تعصب کا، لہذا پھر افرائیت الذی تولی، وہ پھر گیا، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اس شخص کو دیکھا، وہ آتا قلیلا اکدا، تھوڑا سا دیا اور پھر اس نے ہاتھ روک لیا، پھر اس کا دل سخت ہو گیا۔ جیسے رمضان میں ہمارے ہاں لوگ بہت قرآن پاک کے ساتھ جوڑتے ہیں، نیکی کرتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور غریبوں کا خیال رکھتے ہیں، لیکن جیسے ہی رمضان ختم ہوتا ہے پھر کیا ہوتا ہے، تھوڑا سی نیکیاں کرتے ہیں اور پھر رک جاتے ہیں۔ آئندہ علم الغیب فہو یرا، کیا آپ اس کے پاس غیب کا علم ہے کہ وہ دیکھ رہا ہے؟ ام لم ینبأ بما فی صحف موسیٰ، کیا اسے خبر نہیں پہنچی اس بارے میں جو کچھ موسیٰ کے صحیفوں میں تھا، و ابراہیم الذی وفا، اور جو ابراہیم کے صحیفوں میں تھا، وہ جو ابراہیم جس نے وفا کی تھی، یعنی ابراہیم علیہ السلام کی وفا کی خوبی اللہ قرآن مجید میں تذکرہ کر رہے ہیں کہ ابراہیم وہ تھے جن کی خوبی اللہ نے شروع سے نہیں کی، انہوں نے پہلے بہت محنت کی، ابراہیم علیہ السلام نے پہلے اللہ کی بڑی فرما برداری دکھائی، پھر اس کے بعد اللہ نے انعام کے طور پر ان کا نام کیا رکھا، خلیل اللہ۔ اور پھر یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، وہ ابراہیم جو بڑا باوفا تھا، ہر بات پر پورا اترنے والا، ہر امتحان پر پورا اترنے والا، ان کے صحیفوں میں بھی یہ باتیں تھیں۔ کیا باتیں تھیں وہ تو ہم آگے پڑھتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کفار مکہ کو، ان مشرکین مکہ کو موسیٰ اور ابراہیم کے صحیفوں کا تو علم ہے، وہ ان کو تو جانتے ہیں، ان کے صحیفوں میں کیا تھا، اللہ تزر وازرۃ وزر اخری، ان کے صحیفوں میں بھی یہی تعلیمات تھیں جو کہ آگے کچھ آیات تک 10 تعلیمات آئیں گی جو ان کے صحیفوں میں بھی، ان کے مذاہب میں بھی یہ تعلیمات تھیں کہ کون سی، اللہ تزر وازرۃ وزر اخری، کہ نہیں اٹھائے گی کوئی جان کسی دوسرے جان کا بوجھ، وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، اور یہ کہ انسان کے لیے نہیں ہے مگر وہی کچھ جو اس نے کوشش کی ہوگی، وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، اور یہ کہ اس کی کوشش ان قریب اسے دکھا دی جائے گی قیامت والے دن، ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَىٰ، پھر اس دن اس کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنتَهَىٰ، اور یہ کہ بالآخر پہنچنا تمہیں اپنے رب کی طرف ہی ہے، وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَىٰ، اور یہ کہ وہی رب ہی تمہیں ہنساتا ہے اور وہی تمہیں رلاتا ہے، وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا، اور یہ کہ وہی ہے جو مارتا بھی ہے اور زندہ بھی کرتا ہے، وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ، اور یہ کہ وہی ہے جس نے پیدا کیے جوڑے نر اور مادہ، من نطفۃ اذا تمنیٰ، نطفے سے جب وہ ٹپکائی جائے، وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَىٰ، اور یہ کہ اسی کے ذمے ہیں اللہ کے دوبارہ اٹھانا، وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَىٰ وَأَقْنَىٰ، اور یہ کہ اسی نے دولت دی اور اسی نے ہی خزانہ دیا، وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَىٰ، اور یہ کہ وہی شعراء کا رب ہے۔ تو یہاں تک 10 تعلیمات ہیں جو موسیٰ اور ابراہیم کے صحیفوں میں تھیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں مشرکین مکہ تمہیں پتہ تو ہے کہ ان کے صحیفوں میں بھی ان کے تعلیمات بھی یہی تھیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نئی بات نہیں کہہ رہے۔ وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَىٰ، اور یہ کہ اسی نے ہلاک کیا قوم عاد کو، عاد اولا کو، وَثَمُودَ فَمَا أَبْقَىٰ، اور یہاں پر اللہ تعالیٰ 5 قوموں کے تکذیب کا تذکرہ کریں گے، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام کی قوم عاد، قوم سمود اور قوم نوح، ان 5 قوموں کا تذکرہ کریں گے، اور اللہ تعالیٰ بتائیں گے دیکھو ان 5 قوموں نے بھی انکار کیا، تم نہ ایسا کرو۔ وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَىٰ، اور یہ کہ اسی نے ہلاک کیا تھا عاد اولا کو، وَثَمُودَ فَمَا أَبْقَىٰ، اور سمود کو بھی پس کسی کو بھی باقی نہیں چھوڑا، وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلُ، اور قوم نوح کو بھی ہلاک کیا ان سے پہلے، إِنَّهُمْ كَانُوا هُمْ أَظْلَمَ وَأَطْغَىٰ، یقیناً وہ تو ان سے بڑھ کر ظالم اور ان سے بڑھ کر سرکش تھے، وَالْمُؤْتَفِكَةَ أَهْوَىٰ، اور اللہ نے ان کی بستیوں کو الٹ کے پٹخ دیا، فَغَشَّاهَا مَا غَشَّىٰ، پھر ان کو ڈھانپ لیا جس چیز سے ڈھانپ لیا، یعنی فرشتے جبرائیل نے قوم لوط کو اپنے پڑوں سے ڈھانپا اور اٹھا کر اوپر لے کر گئے آسمان کی طرف، اور اس پر سے اس قوم کو الٹا دیا،
فغشاها ما غشا فبأي آلاء ربک تتمارا، تم اپنے رب کی کون کون سی قدرتوں کے بارے میں اب تم شک کرو گے. یعنی پھر انہیں ایک دم پھینکا اور پھر اس کے بعد کنکریوں کی بارش کر دی. اب وہ وہاں پر ڈیڈ سی ہے نا، کوئی وہاں پر مچھلی، کوئی پرندہ، کوئی زندہ نہیں رہ سکتا وہاں پر. کوئی انسان، یعنی جاتے تو ہیں لیکن کوئی انسان ڈوبتا بھی نہیں ہے، اتنا زہریلا پانی ہے ابھی تک وہ، اور اس سے بڑی بدبو آتی ہے. تو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے قوم لوط کو تباہ و برباد کر دیا. ھذا من النذر الاولی، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک خبردار کرنے والے، پہلے خبردار کرنے والوں کی طرح. اے قریش مکہ، اے کفار مکہ، اے امت محمدیہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نئے کام نہیں کر رہے. 5 قوموں کی طرف بھی انبیاء آئے اور انہوں نے جب تکذیب کی اللہ نے ان کو تباہ و برباد کر دیا. تم نہ ایسے کرو، تمہیں یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خبردار کرنے کے لیے آئے ہیں. آزفت الآزفہ، قریب آ چکی وہ آنے والی. لیس لہا من دون اللہ کاشفہ، نہیں ہے اللہ کو اس کے، نہیں ہے اس کو اللہ کے سوا کوئی کھولنے والا. لیس لہا من دون اللہ کاشفہ، نہیں ہے اس کو اللہ کے سوا کوئی کھولنے والا. افمن ھذا الحدیث تعجبون، تو کیا تم لوگوں کو اس کے کلام کے بارے میں تعجب ہے. وتضحکون ولا تبکون، اور تم ہنستے ہو اور روتے نہیں. کیوں نہیں روتے؟ قرآن سمجھ ہی نہیں آتا. سمجھ آئے تو رونا آئے نا. دیکھیں نا، جو عالم قرآن مجید پڑھتے ہیں، جو حفاظ تراویوں میں قرآن مجید سنا رہے ہوتے ہیں، اگر ان کو سمجھ آئے، پیچھے سننے والوں کو بھی سمجھ آئے، وہ روتے ہیں. اور جو نہیں، جن کو سمجھ آتی وہ ایسے کھڑے ہوتے ہیں، یوں یوں ہل رہے ہوتے ہیں، کب ختم ہوگی، کب رکوع میں جائیں گے. آپ کو پتہ ہے جن کو سمجھ آتی ہے نا پڑھانے والوں کو، وہ ان کی آواز کا اتار چڑھاؤ بھی، جیسے ہم باتیں کرتے ہیں. جیسے بات پتہ چلتا ہے ان کی آواز سے کہ اس وقت خوشی سے آیت پڑھ رہے ہیں، جی اس وقت بہت دکھی ہو کے پڑھ رہے ہیں، اس وقت ڈر کے پڑھ رہے ہیں. ان کی آواز بتاتی ہے آپ کو، اور آپ بھی پیچھے ویسے ہی ڈر رہے ہو. بالکل. تو اللہ کہہ رہے تم اس کلام پر تعجب کرتے ہو، تم ہنستے نہیں ہو اور تم روتے نہیں، تم ہنستے ہو تم روتے نہیں ہو. وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ، اور تم خوش گپیوں میں مصروف ہو. فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا، لہذا تم سب سجدہ کرو اللہ کے لیے اور اس کی بندگی کرو. یعنی یہ آیتیں ایسی ختم ہو رہی کہ ہر ایک کے دل کے اوپر رقت طاری ہوتی ہے. تو آپ کو میں نے بتایا تھا یہ صورت ایسی تھی کہ اس صورت میں مشرکین مکہ بھی تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں صحابہ کرام بھی تھے. انہوں نے جب یہ صورت سنی، جب یہ آیات ایسے ختم ہوئی، انہوں نے بھی سجدہ کر لیا ساتھ ہی. تو بعد میں پھر سب لوگ خوش ہو گئے، صحابہ کرام. یہ ہجرت حبشہ کے جو صحابی جو ہجرت کر کے گئے تھے، ان تک بھی یہ بات پہنچی کہ وہ سردار جو بڑا ظلم کرتے تھے، انہوں نے بھی سجدہ کیا. لیکن بعد میں پھر انہوں نے یہ جواب دیا کہ ہم نے اس لیے سجدہ کیا کہ چونکہ اس میں ہمارے بتوں کا تذکرہ ہے، لات، منات، عزا، شیرا، ان کا تذکرہ ہے، ہم نے اس لیے سجدہ کیا. اور بہرحال فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا، اللہ کے لیے سجدہ کرو اور اس کی بندگی کرو. اچھا، سجدے کے بارے میں حکم یہ ہے کہ جب انسان اس کی تلاوت کر رہا ہو، بہتر تو یہ ہے کہ جب انسان کر رہا ہو اسی وقت سجدہ کر لے، لیکن اس کا بعد میں بھی سجدہ کر سکتے ہیں. اور یعنی جتنی دفعہ پڑھیں گے ایک جگہ پہ بیٹھ کے، جیسے حفاظ زیادہ دفعہ یہ آیات پڑھتے ہیں تو سجدہ ایک ہی کرنا پڑے گا، بار بار سجدے نہیں کرنے، ایک ہی سجدہ کریں. اور لیکن اگر سجدہ نہیں بھی کرتے تو کوئی گناہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. سنا یہ ہم نے کہ اتنا گناہ ہے بہت زیادہ، یعنی اتنا بڑھا چڑھا کے اس کے بارے میں کہ ایون جو ماں کے پیٹ میں بچہ ہے اس پہ بھی سجدہ واجب ہو گیا، جی پرند چرند پہ بھی واجب ہو گیا، سب کو کرنا پڑے گا. ایسی باتیں سنی، یعنی بہت ہی برا ہو جائے گا اگر نہیں کرو گے تو گناہ ہے. میں نے سنا ہے کہ جس طرح بیٹھی ہوں میں یہیں پہ سے سجدہ کرنا ہے. لوگ اس طرح بھی کرتے ہیں، لوگ اسپیشلی بھی کرتے ہیں نماز میں. سجدہ کہتے ویسے اسی کو ہی ہیں، اسی کو سجدہ کہتے ہیں نا. دوسرا میں نے بولا ابھی آپ نے کہا کہ 2-3 سجدہ تو ایک ہی سجدہ کر سکتے. ہاں، یعنی جیسے اب ہم یہ آیت پڑھ رہے ہیں نا، اس کو 5 دفعہ پڑھ لے. ہاں میں نے پڑھا نا، ابھی بھی میں نے کسی دفعہ پڑھا ہے نا، تو سجدہ ایک ہی ہے. ایک جگہ پہ بیٹھ کے 10 مرتبہ پڑھیں، 20 مرتبہ پڑھیں تلاوت کرتے ہوئے، لیکن سجدہ ایک ہی ہوگا. ٹھیک ہے. ہاں، جب نماز پڑھیں اس وقت سجدہ کر لیں. ٹھیک ہے. اگر تنہائی میں بیٹھے ہوئے اکیلے خود کر رہے ہیں تو پھر انسان سجدہ کر لے. لوگ قرآن نہیں کرواتے نا تو سجدے نہیں کرتے. ہاں جس نے وہ کٹھے 14 سجدے کوئی اور بندہ مل کے کرے. ہاں
نہیں، یہ کوئی مسنون طریقہ نہیں ہے نا. دیکھیں اچھی بات تو یہ ہے نا کہ جب اللہ کہے جھکو تو انسان جو اسی وقت جھکے. یہ تھوڑی کہ چٹی چکانی ہے. ہم کھانا ہر ٹائم پہ کھاتے ہیں کہ نہیں کھاتے، اور ہم کہتے ہیں اسی وقت کھانے کا مزہ آتا ہے. میں اسی کو بنتا ہے. ہاں، تو انسان جو ہے جب پڑھے اسی وقت بہتر ہے سجدہ کر لے. کرتے تھے کہ بچہ سجدے کرتا تھا. ہاں اچھا، اور سجدے نہیں بھی کرے نا تو گناہ نہیں ہے، اس پر کوئی بھی گناہ نہیں ہے. نماز کا سجدہ ختم نہیں کرنا، لیکن قرآن مجید کا جو سجدہ ہے کر لیں تو اچھا، اللہ کو اچھا لگتا ہے کہ بھئی میرے بندے سجدہ کرتے ہیں، میرے بندے جھکتے ہیں تو انسان جھک لے. لیکن اگر نہیں کرتے تو کوئی گناہ نہیں. بعض دفعہ ہم پڑھتے ہیں بھول جاتے ہیں نا، بھول جاتے ہیں، تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے. تو لہٰذا یہ ہماری سورت، آج سورت نجم ختم ہوئی. تو اگلی سورت جو ہماری ہے سورت قمر. ہم نے پہلے پڑھی سورت طور، پہاڑ کا تذکرہ، پھر ہم نے پڑھی سورت نجم، ستارے کا تذکرہ. اب ہم پڑھ رہے ہیں سورت قمر یعنی چاند کا تذکرہ، کائنات کی مخلوق کا تذکرہ، ترتیب ترتیب، پہاڑ کا، ٹھیک ہے، سورج اس کا، نجم ستارے کا، اب قمر چاند کا ہم تذکرہ پڑھیں گے. اس کا مرکزی مضمون بھی وہی تکذیب ہے، ان کا انکار، ان کا جھٹلانا. 790 میں نازل ہوئی. یہ صورت بھی یعنی 790 میں نازل ہوئی. اچھا، اور یہ نازل ہوئی، جا کے دیکھ لیں، باہر جا کے دیکھ لیں. ہاں اچھا، اس صورت کے اندر شق قمر کا واقعہ آئے گا، چاند کے پھٹنے کا واقعہ، چاند کے الگ ہونے کا، کیونکہ معجزات بہت مانگتے تھے نا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو اس صورت کے اندر شق قمر کا واقعہ آئے گا. معجزات بہت مانگتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے سامنے موجود تھے، سب قریش مکہ کے سردار اور صحابہ کرام بھی موجود تھے. روایات میں آتا ہے آپ نے فرمایا چاند کی طرف دیکھو، لوگوں کو متوجہ کیا. تو لوگوں نے جب چاند کی طرف دیکھا تو آپ نے اشارہ کیا، جس سے اللہ کے حکم سے چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے. اور ابھی بھی سائنس نے بتایا اور پروو کیا اس بات کو کہ واقعی چاند کے 2 ٹکڑے ہیں جو جڑے ہوئے ہیں. اچھا، یہ تو کچھ لوگوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود جو کھڑے ہوئے تھے انہوں نے دیکھا. دور دراز کے لوگوں نے بھی بعد میں بتایا اسی دور میں کہ ہم نے بھی دیکھا تھا کہ چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے تھے اور پھر چاند جڑ گیا تھا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے معجزہ اس لیے کیا کہ چونکہ وہ معجزے بہت مانگتے تھے کہ معجزہ ہو، کوئی نہ کوئی ایسا کوئی کام ہو. اے نبی آپ تو کوئی معجزہ لائے نہیں، اے محمد تم نے تو کوئی معجزہ دکھائے نہیں، تم دکھاؤ تو صحیح. حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ یہ قرآن مجید، بہترین کلام. لیکن وہ کہتے تھے کچھ بھی ہو، جیسے کوئی جادو ہم کہتے ہیں نا دیکھیں، تو وہ کہتے تھے کچھ بھی ہو کہ جو شکل ہے اس چیز میں تبدیلی آئے، پھر ہم مانیں کہ آپ نے اشارہ کیا، آپ نے کچھ کرتب دکھائے تو پھر وہ چیزیں تبدیل ہوئیں اور پھر ہم سمجھیں کہ آپ واقعی پہنچے ہوئے ہیں. تو اس صورت کے اندر چاند کے ٹوٹنے کا، شق قمر کا واقعہ ہم اس صورت کے اندر پڑھیں گے. اور اس کے علاوہ اس صورت کے اندر یہ والی آیتیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کوئی ہے نہ قرآن پاک سے نصیحت حاصل کرنے والا. ہم نے قرآن کو آسان بنایا. یہ والی آیت اور فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ، یہ آیت 4-5 مرتبہ ریپیٹ ہوں گی یہ آیتیں. تو ہم شروع کرتے ہیں، یعنی یہ صورت، اس پہلی صورت کے شروع سے یعنی قرآن، یعنی اس کا موضوع یہ ہے معجزات بے اثر ہوا. معجزے جو ہوئے یعنی ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوا. یہ چاند کا بھی جو معجزہ ہوا اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا. اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت کی گھڑی قریب آ چکی ہے اور چاند شق ہو گیا، چاند ٹوٹ گیا، الگ الگ ہو گیا، پھٹ گیا چاند. وَإِن يَرَوْا آیَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ، اور اگر وہ دیکھیں گے کوئی نشانی تب بھی وہ اعراض ہی کریں گے اور تب بھی وہ یہی کہیں گے یہ تو جادو ہے جو پہلے سے چلا ہوا آ رہا ہے. وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ، اور انہوں نے پھر یہ معجزہ دیکھنے کے بعد پھر بھی انہوں نے تکذیب کی. وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ، اور انہوں نے اپنے خواہشات کی پیروی کی. وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌ، اور اللہ کا ہر حکم، اللہ کا ہر امر ایک وقت پر مقرر قرار پا چکا ہے. یعنی اللہ کے منصوبہ بندی میں ہر کام کے لیے ایک وقت ہے، ایک طے شدہ ٹائم ہے، وہ اس سے پہلے انجام نہیں پا سکتا. قیامت پہلے نہیں آ سکتی، اس کا ایک وقت مقرر ہے. اگرچہ یہ لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے رہیں، اپنے خواہشات کی پیروی کرتے رہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر پریشر ڈالتے رہیں کہ قیامت لے آؤ لے آؤ، اس کا ایک وقت مقرر ہے، وہ اللہ کے حکم سے آئے گی.
وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّنَ الْأَنبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ، اور ان کے پاس وہ خبریں بھی آ چکی ہیں جس میں انہیں تنبیہ کی گئی، جس میں ڈانٹ تھی، ان تک وہ خبریں پہنچ گئیں، قیامت کی خبریں، قیامت کی نشانیاں، جنت دوزخ کے واقعات سب ان تک پہنچ چکے ہیں۔ حکمت بالغۃ، حکمت والی باتیں، دانائی والی باتیں، فما تغنی النذور، لیکن ان کو ان خبردار کرنے والوں نے کوئی فائدہ نہیں پہنچایا۔ جب دل نہیں بدلے تو اچھی سے اچھی بات بھی ہو رہی ہو، کوئی فائدہ نہیں ہوتا، کوئی اثر نہیں ہوتا۔ اللہ کہہ رہا ہے کامل دانائی والی باتیں پہنچ گئی، لیکن ان پر کسی بھی ڈرانے والے کا کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ فتول عنہم، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے صرف نظر کر لیجئے، آپ ان سے اعراض کر لیجئے۔ یعنی ہم کتنی دفعہ پڑھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دکھتا تھا نا، یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے، یہ لوگ اسلام قبول کیوں نہیں کرتے، یہ لوگ اس دنیا کی حقیقت کو کیوں نہیں سمجھتے، اگلی زندگی کی تیاری کیوں نہیں کرتے، اللہ کو راضی کیوں نہیں کرتے، بس لہو و لغب میں لگے ہوئے ہیں۔ آپ کا دل دکھتا تھا، کتنی جگہ پر کہا اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے اعراض کر لیں، آپ دل نہ دکھائیں، آپ سے ان کا حساب نہیں ہونا۔ یوم یدعو الداعی الی شیء نکر، جس دن ایک پکارنے والا پکارے گا ایک بہت ناگوار چیز کی طرف، یعنی ناگوار چیز سے مراد کیا ہے؟ قیامت۔ تو آپ اپنے مقصد کی طرف توجہ رکھیں، آپ ان کی طرف توجہ نہ کریں۔ خش عن ابصارہم، ہوگا کیا؟ اس دن ان کی نگاہیں زمین میں گڑی ہوئی ہوں گی، جیسے انسان نظریں جھکائی ہوئی ہوتی ہے نا شرمندگی کے مارے، وقت گزر گیا، تیاری کر نہیں سکے، اب کیا کریں، اب کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ خش عن ابصارہم، قیامت والے دن ان کی نگاہیں نیچے جھکی ہوئی ہوں گی۔ یخرجون من الاجداث، یہ اپنے قبروں سے ایسے نکل کر آئیں گے جیسے ٹڈی دل پھیلا ہوا ہو، یعنی بارش کے نکلنے کے بعد جیسے چھوٹے اور معمولی ٹڈی، کوئی کیڑا مکوڑا نکلا ہوا ہوتا ہے، ایسی زمینوں سے نکلیں گے، ہر جگہ سے نکل رہے ہوں گے۔ پتہ نہیں جہاں ہم رہ رہے ہیں یہاں پر کتنے لوگ دفن ہوئے ہوں گے اور وہ گل سڑ کے ختم ہو چکے ہوں گے، ذرے زمین کے اندر مکس ہو گئے ہوں گے۔ تو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں قبروں سے نکلیں گے اور ایسے جیسے بارش کے نکلنے کے بعد معمولی سے ٹڈی نکلتی ہے۔ یعنی جب سے قیامت بنی، جب سے دنیا بنی، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کتنے لوگ فوت ہوئے اور زمین کے اندر دفن ہوتے رہے۔ قیامت والے دن ہر قبر سے کئی کئی مردے نکل رہے ہوں گے اور نکل کر آئیں گے مہطعین الی الداع، دوڑتے ہوئے آئیں گے پکارنے والے کی طرف۔ یقول الکافرون ھذا یوم عسیر، کافر کہیں گے ہائے یہ تو بڑا سخت دن ہے، یعنی سوچیں کہ کتنا وہ سخت دن ہوگا، ساری زندگی موجے کی اور اب اتنا مشکل دن آ گیا جب کسی نے کام نہیں آنا۔ تو اللہ کہہ رہے وہ دن کتنا سخت دن ہوگا، کافر کہیں گے کذبت قبلہم قوم نوح، جھٹلا دیا ان سے پہلے قوم نوح نے بھی، فکذبوا عبدنا، انہوں نے جھٹلایا ہمارے بندے کو۔ یہاں اللہ نے نوح علیہ السلام کی نسبت کس کی طرف کی؟ اپنی طرف، ہمارے بندے نے، اور اس کو بھی انہوں نے چھوڑا نہیں، کہا وقالوا مجنون وازدجر، اس کو بھی مجنون کہا اور اس کو جھڑک دیا اور اس کو بھی ڈانٹتے رہے، بدتمیزی کرتے رہے۔ فدعا ربہ انی مغلوب فانتصر، تو نوح علیہ السلام نے پکارا اپنے رب کو کہ بے شک میں مغلوب ہو گیا اور اب آپ اللہ تعالیٰ میری مدد کیجئے، ان سے انتقام لیں۔ یعنی جب بھی کوئی ہم پر چڑھائی کر رہا ہو نا، ہم انڈر پریشر ہو رہے ہوں تو ہم یہ دعا پڑھ سکتے ہیں، رب انی مغلوب فانتصر، اے میرے رب میں مجبور ہوں، میں کمزور ہوں، آپ میری اس کے مقابلے میں، ان حالات میں آپ میری مدد فرمائیں۔ دل کو اطمینان ملے گا، سکون ملے گا۔ رب انی مغلوب انی فانتصر، اور انی میں کیا فرق ہوتا ہے ہمارا؟ وہ گرامر کا فرق ہو جاتا ہے۔ رب انی اس میں تاکید ہے، اے میرے رب بے شک میں، انی کا مطلب تو یہ کہ پھر بن جاتا ہے نا، انی بے شک میں مغلوب ہو گیا، مجبور ہو گیا، آپ میری مدد کیجئے۔ تو یہ تو قرآن کی آیت ہے، اس کو ایسے ہی پڑھیں گے، رب انی مغلوب فانتصر۔ ففتحنا ابواب السماء بماء منہمر، تو ہم نے کھول دیا آسمان کے دروازے اس پانی کے ساتھ، اس پانی کے ساتھ، بماء منہمر جو کہ ان پر مسلسل برسنے والا تھا۔ وفجرنا الارض عیونا، حضرت نوح کی دعا ہوئی نا یہ، ہاں یہ اوپر والی انی مغلوب، نوح علیہ السلام کی دعا ہے۔ اب آگے اللہ ان کے حالات بتا رہے ہیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں پھر ہم نے جب انہوں نے یہ دعا کی 950 سال
اتنا عرصہ دعوت دیتے رہے. نبی کے ساتھ کوئی دعا جڑی ہوئی ہے. جی اچھا 950 سال تبلیغ کرتے رہے. اس کے بعد جب یہ دعا کی تو پھر اللہ نے مدد کی. اللہ نے پھر ان پر عذاب بھیجا. ففتحنا ابواب السماء بماء منہمر. اللہ کہہ رہے پھر ہم نے کھول دیے ان کے اوپر آسمان کے دروازے اس پانی کے ساتھ جو کہ مسلسل برسنے والا تھا. نیچے سے بھی پانی، اوپر سے بھی پانی، ہر جگہ سے پانی. وفجرنا الارض عیونا. اور ہم نے زمین کو بھی پھاڑ کر چشمے چشمے اس میں بنا دیے. فالتقى الماء على امر قد قدر. تو وہ سارا پانی مل گیا ایک ایسے کام کے لیے جس کا اللہ کی طرف سے فیصلہ ہو چکا تھا. وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ. اور ہم نے اسے سوار کر دیا اس کشتی پر جو تختوں اور کیلوں سے بنی ہوئی تھی. تجری بِأَعْيُنِنَا. جو چل رہی تھی ہماری نگاہوں کے سامنے. جزاء لمن کان کفر. یہ بدلہ تھا اس شخص کے لیے جس کی ناقدری کی گئی تھی. اللہ کہہ رہے یہ سزا تھی ان کے لیے کیونکہ میرے نبی کی انہوں نے ناقدری کی تھی. وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آیَةً فَهَلْ مِن مُدَّکِرٍ. اور ہم نے اسے چھوڑ دیا ایک نشانی کی طور پر، کیا کوئی ہے اس سے نصیحت حاصل کرنے والا. فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ. تم لوگوں نے دیکھا کیسا رہا میرا عذاب اور میرا ڈرانا. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّکِرٍ. اور ہم نے قرآن کو آسان کر دیا نصیحت حاصل کرنے کے لیے، تو کہ کیا کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا. تو ہم کہیں یا اللہ واقعی ہم ہیں ان سے سبق حاصل کرنے والے، ہم ہیں اس قرآن سے نصیحت حاصل کرنے والے. کذبت عاد فکیف کان عذابی ونذر. تو جھٹلایا قوم عاد نے بھی تو کیسا رہا میرا عذاب اور میرا ان کو ڈرانا. انا ارسلنا علیہم ریحا صرصرا. ہم نے ان پر مسلط کر دی ایک تندو تیز ہوا. فی یوم نحس مستمر. ایک مسلسل نحوست کے دنوں میں، یعنی وہ دن ان کے لیے بھی اچھے نہیں تھے جن دنوں میں عذاب آیا. ویسے سب دن اللہ کے دن ہیں، کوئی دن منحوس نہیں ہوتا، لیکن جس دن ان پر عذاب آیا وہ دن ان کے لیے اچھے نہیں تھے. تو اس لیے اللہ نے کہا ایک مسلسل منحوس دنوں میں تنزع الناس. وہ لوگوں کو یوں اکھاڑ پھینکتی تھی. کانہم اعجاز نخل منقعر. جیسا کہ کھجور کے تنے ہوں اکھڑی ہوئی جڑوں والے. فکیف کان عذابی ونذر. دیکھا کیسا رہا میرا عذاب اور میرا ڈرانا. یا اللہ تعالیٰ میرا عذاب اور میرا خبردار کرنا، یہ لفظ اللہ تعالیٰ استعمال کر رہے ہیں. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّکِرٍ. ہم نے اس قرآن کو آسان کر دیا، کوئی ہے اس سے نصیحت حاصل کرنے والا. یا اللہ ہم ہیں، آپ ہمیں توفیق دیں ہم اس سے نصیحت حاصل کریں. تو یہاں پر بار بار اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں قرآن کا راستہ میں نے آسان کر دیا، کوئی ہے اس کو اپنا کر اپنی زندگی کو آسان بنائے. ہم چاہتے ہیں نا ہماری زندگی بہت پرسکون، بہت پرمطمئن اور بہت ایسی ہو، آئیڈیل لائف ہو. اللہ کہہ رہے میں نے قرآن کو آسان بنا دیا، کوئی ہے جو اس قرآن کو اپنائے اور اپنی زندگی آسان بنائے اور اس سے سبق حاصل کرے. کذبت ثمود بالنذر. قوم سمود نے بھی جھٹلایا خبردار کرنے والوں کو. فقالوا وبشرا منا واحدا نتبعه. انہوں نے کیا ہم اپنے میں سے ایک بشر کی پیروی کریں. یعنی یہ بھی وہی فریب کا شکار ہو گئے جو اس سے پہلے قومیں شکار ہوئیں، جو اس وقت کے مشرکین مکہ بھی شکار ہو گئے تھے، جو آج بھی لوگ شکار ہو گئے ہیں. کہتے ہیں کہ نبی انسان نہیں ہیں، بشر نہیں ہیں، نبی کیا ہیں؟ نور ہیں اور مخلوق اور اوپر بڑھاتے ہیں انسان سے. تو انہوں نے بھی یہ کہا کہ ہم ہی میں سے ایک بشر آئے جو ہمیں جھٹلائے. تو انہوں نے یہی بات کہی. فقالوا وبشرا منا واحدا نتبعه. ہم ہی میں سے ایک بشر ہو جو نبی بنایا جائے اور ہم اس کی پیروی کریں. انا اذا لفی ضلال وسعور. پھر تو ہم یقیناً بڑی گمراہی میں پڑ جائیں گے اور آگ میں ہوں گے اگر ہم ایک آدمی کے پیچھے لگ جائے. تو وہ کہتے تھے سارے دین کا اسی کو پتہ ہے، سب کچھ یہی جانتا ہے، ہمارے میں تو رہتا تھا یہ. اور جس کو اللہ چن لے، اس کو اللہ نبوت سے نواز دے، تو اسی پر تو ہم نے ایمان لانا ہے. اور وہ اس پر ایمان نہیں لاتے تھے. اولقی الذکر علیہ من بیننا. کیا یہ ذکر ہمارے درمیان میں اسی پر القاء کرنا تھا اللہ نے. بل ہوا کذاب اشر. بلکہ یہ تو ایک انتہائی جھوٹا انسان اور شیخی خور ہے. دیکھیں نبیوں پر کیسے کیسے الزام تہمتیں لگیں.
سیعلمون غدم من الکذاب الاشر، جلدی اللہ کہہ رہے انہیں معلوم ہو جائے گا کون جھوٹا اور کون شیخی خور ہے۔ انا مرسل الناقۃ فتنۃ لہم، ہم بھیج دیتے ہیں اونٹنی کو ان کی آزمائش کے لیے، فرتقبہم واصطبر، تو آپ انتظار کیجئے ان کے بارے میں اور پھر آپ صبر کیجئے۔ یعنی یہ اشارہ ہے صالح علیہ السلام کی طرف، ان کی قوم کے مطالبے پر ہی اونٹنی معجزے کے طور پر انہیں ملی تھی۔ خود ہی انہوں نے کہا تھا کہ اس پہاڑ کے سامنے، جو ہمارے سامنے اتنا بڑا پہاڑ ہے، اس کے اندر سے اونٹنی نکلے وہ بھی حاملہ ہو۔ اللہ نے یہ معجزہ پورا کر دیا، ان کے سامنے حاملہ اونٹنی آئی اور پھر بچہ بھی پیدا ہوا اس کا۔ وَنَبِّئُهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ، اور انہیں بتا دیجئے کہ اب پانی ان کے درمیان تقسیم ہو گیا۔ کل شرب محتضر، ہر پینے کی باری پر حاضر ہوگا۔ یعنی ان کے بھی تو جانور تھے، اللہ نے کہا تم لوگوں کے جانور ایک دن پانی پئیں گے، اور یہ اللہ کی جو اونٹنی معجزہ ہے یہ ایک دن پانی پیے گی اور کوئی جانور پانی نہیں پیے گا۔ خود ہی انہوں نے معجزہ مانگا اور اس معجزہ کو جو مانگا وہ ان کے لیے پریشانی کا سبب بن گیا۔ وہ اونٹنی اتنا پانی پی لیتی تھی، اتنی حجم میں کافی بڑی تھی، بہت اونچی تھی اور بہت زیادہ پانی پی لیتی تھی، ان کے جانوروں کو پانی نہیں ملتا تھا۔ تو پھر کیا کہ اللہ نے کہا اس اونٹنی کا ایک دن مقرر کر دو، نبی نے کہا، صالح علیہ السلام نے کہا ان سے، اور جو باقی لوگوں کے جانور ہیں ان کا دوسرا دن کر لیتے ہیں۔ لیکن انہوں نے کہا یہ کیا مصیبت ہمارے لیے بن گئی اونٹنی۔ تو پھر انہوں نے اللہ کی نافرمانی کرنے کے لیے صالح علیہ السلام نے کہا اس کو کوئی تکلیف نہ پہنچانا، لیکن انہوں نے ایک شخص کو تیار کیا، بدار نامی اس کے بارے میں آتا نام تھا، اس کو صالح بن بدار شاید اس کا نام تھا، اس کو تیار کیا اور اس کو کہا کہ تم ایسا کرو اس کی کونچے کاٹو، یعنی آگے اس کی ٹانگیں کاٹ دو، پھر جب یہ بیٹھ جائے پھر اس کو مار دو، ختم کر دو، ہم جو ہے مصیبت میں پڑ گئے، ہمارے جانور پانی نہیں پی سکتے۔ اللہ کی معجزے کا انکار کے ساتھ ساتھ مذاق بنایا انہوں نے اور اس کو لائٹ لیا۔ اللہ کہہ رہے فنادوا صاحبہم فتعاطی فعقر، تو انہوں نے پکارا اپنے ساتھی کو تو اس نے ہاتھ آگے بڑھایا اور اس کی کونچیں کاٹ دیں۔ اتنا بدبخت سخت دل تھا کہ اس نے اللہ کی اونٹنی جو اللہ کی نشانی تھی اس کو مار ڈالا۔ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ، عذاب اللہ نے پھر ان پر مسلط کیا۔ اللہ تعالیٰ کہنے دیکھا انہوں نے میرے معجزے کی نشانی کا جو ہے نا مذاق بنایا، اس کو ہلکا جانا اور اس کو ختم کیا، پھر میں نے کیا کیا ان پر عذاب لے آیا، اور جو میں نے ان کو ڈرایا تھا انہوں نے میرے ڈرانے کو ہلکا سمجھا، پھر میں نے کیسی ان کی پکڑ کی۔ اِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَاحِدَةً، ہم نے ان پر ایک ہی چنگھاڑ بھیجی، صَيْحَةً وَاحِدَةً فَكَانُوا كَحَشِيمِ الْمُحْتَظِرِ، تو وہ ہو گئے ایسے جیسے روندی ہوئی باڑ، یعنی جیسے ہوتے نا کہ گھاس ہو یا کچھ بھی ہو جس کے اوپر سب نے پاؤں دیے ہوئے، وہ اتنے اکڑ غرور تکبر والے انسان پھر زمین پر روندی ہوئی باڑ کی طرح پڑے ہوئے تھے۔ جب کوئی عذاب آتا ہے یا کوئی حادثہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کہیں آگ لگ جائے، کہیں سیلاب آ جائے، کہیں زلزلہ آ جائے، تو لوگوں کو پھر پرواہ نہیں ہوتی، جب وہ بھاگتے ہیں نا اور جو نیچے گرتے ہیں اور واقع اس کے اوپر سے لوگ پھلانگتے ہوئے ان کو کچلتے ہوئے لوگ گزرتے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے جب ہم نے ان کے اوپر عذاب بھیجا تو وہ ایسے ہو گئے جیسے روندی ہوئی باڑ۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے اس قرآن کو آسان کر دیا، کوئی ہے اس کو سوچنے سمجھنے والا؟ یا اللہ ہم ہیں تو ہمارے دلوں میں یہ قرآن اتار، ہم اس کو سمجھنا چاہتے ہیں، ہم اس سے سبق حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ تو اللہ اس قرآن کے اندر پچھلی قوموں کے قصے سنا رہے ہیں اور اللہ کہہ رہے ہیں اس سے سبق حاصل کرو، تم اللہ کے احکام کو مذاق مت بنایا کرو، تم میرے نبی کی تعلیمات کو مذاق مت بنایا کرو۔ تو لہذا اس میں بار بار اللہ قرآن کا تذکرہ کر رہے ہیں، ہمیں جوڑ کس کے ساتھ رہے ہیں؟ قرآن کے ساتھ۔ کذبت قوم لوط بالنذر، قوم لوط نے بھی جھٹلایا اپنے ڈرانے والے کو۔ انا ارسلنا علیہم حاصبا الا آل لوط، ہم نے ان پر بھیج دی ایک تیز آندھی جس میں پتھر تھے، اور نجیناہم بسحر، سوائے لوط کے علیہ السلام کے گھر والوں کے ہم نے ان کو نجات دی صبح کے وقت۔ یعنی یہ بھی پوری کی پوری قوم تباہ ہو گئی تھی۔ کون بچے تھے؟ لوط علیہ السلام اور پھر ان کی بیٹیاں، بیوی بھی نہیں بچی تھی۔ نعمتا من عندنا، یہ احسان تھا
یہ ہماری طرف سے یہ نعمت تھی، اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں جو کوئی شکر کرے۔ وَلَقَدْ أَنذَرَهُمْ بَطْشَتَنَا فَتَمَارَوْا بِالنُّذُرِ، اور لوط نے ان کو خبردار کر دیا تھا ہماری پکڑ سے، لیکن انہوں نے شک کیا اس چیز سے، فَتَمَارَوْا بِالنُّذُرِ، جس چیز کو میرے خبردار کرنے والے خبردار کیا تھا کہ اللہ کے نافرمانی نہ کرو۔ دیکھو اللہ کی پکڑ نہ آ جائے، دیکھو اللہ ناراض نہ ہو جائے، لیکن اللہ کہہ رہے ہیں انہوں نے اس میں شک کیا۔ بَلَقَدْ رَاوَدُوهُ، اور انہوں نے بھی اس کے مہمانوں کو لے جانا چاہا، تو ہم نے پھر فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ، ہم نے ان کی آنکھوں کو مٹا دیا۔ پیچھے ہم نے قوم لوط کا عذاب پڑھا کہ فرشتے کو، جبرائیل نے ان کو ایک پر اٹھایا اور اٹھا کے پٹک دیا زمین پر، اور زمین کے اندر وہ دھس گئے، اور پھر ان کے اوپر اللہ کہہ رہے ہیں پتھروں کی بارش کی۔ یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ، ہم نے ان کو اندھا بھی کر دیا، ہم نے ان کی آنکھوں کو مٹا دیا، یعنی پہلے ہو سکتا ہے بینائی پہلے بھی ختم ہو گئی ہو۔ یہ انہی فرشتوں کا یہاں ذکر ہے نا، وہ جو پہلے آئے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس، جن کو خوشخبری دی تھی وہ ابراہیم علیہ، ہاں السلام کے ہاں، ساتھ، وہی اور پھر واقعہ اس کے بعد ادھر پھر وہ گئے تھے تو ان وہ عذاب دیا تھا۔ قوم تو یہ لوط نے دیکھیں ان کو، قوم لوط کا اللہ نے بار بار تذکرہ کیا ہے تاکہ ہمارے اندر عریانی، فحاشی، بے حیائی، یہ سب باتیں ختم ہوں۔ آج نکاح کو پسند نہیں کیا جاتا، اور نہ اس نکاح کے ناپسندیدگی کی وجہ سے ہمارے اندر بہت بے حیائی آتی جا رہی ہے، بہت زیادہ بے حیائی۔ اس کی بڑی سخت پکڑ ہے۔ قوم لوط کا عذاب تو سخت سے سخت عذاب تھا۔ فذوقوا عذابی ونذر، تو چکھو میرا عذاب اور دیکھو کیسے ہے میری پکڑ۔ وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً عَذَابٌ مُسْتَقِرٌ، اور ان پر صبح ہی صبح یہ عذاب آیا جس کا فیصلہ عذاب مستقر ہم نے کر لیا تھا۔ فذوقوا عذابی ونذر وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ یا اللہ انشاءاللہ ہم اس قرآن سے سبق حاصل کرنے والے ہیں، ہم اس سے نصیحت حاصل کرنے والے ہیں۔ تو یہاں تک جو ہے آخری مرتبہ اور 4 مرتبہ اللہ نے ان آیات کو بار بار، آپ کو پتہ ہے قرآن مجید کی ہر آیت اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے، بیکار آیت نہیں آئی، اور نہ ہی اس میں ہم اپنی مرضی سے کچھ ایک زبر زیر کوئی لفظ ایڈ کر سکتے ہیں۔ ریپیٹ کرنے کا مقصد ہے۔ قرآن کی طرف اللہ نے ہمیں بار بار متوجہ کیا، اس سے نصیحت حاصل کرو، یہ میں نے آسان بنایا ہے، اس کو دل میں اتارو، اس کو اپنے عملوں میں اتارو، اس کو اپنی زبان، اپنی گفتگو، اپنی سوچوں، اپنی نیتوں میں اتارو۔ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے اس کو آسان بنایا ہے، کاش تم بھی اس سے سبق حاصل کرو، اس پر غور و فکر کرو، تو پھر قرآن یہ ہمارے دلوں پر اترے گا، ہمارے ذہنوں میں، تو پھر ہماری زندگیاں بہت آسان ہو جائیں گی، کیونکہ اللہ نے اس کو آسان بنایا، اور ہم بھی چاہتے ہیں ہماری زندگیاں آسان ہوں۔ تو اس کو پڑھنا ہے، اس کو سمجھنا ہے، اور اس سے سبق حاصل کرنا ہے۔ وَلَقَدْ جَاءَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ، اور اسی طرح قوم فرعون کے پاس بھی آئے تھے خبردار کرنے والے۔ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كُلِّهَا، اور انہوں نے ہماری تمام نشانیوں کو جھٹلا دیا۔ فَأَخَذْنَاهُمْ أَخْذَ عَزِيزٍ مُقْتَدِرٍ، پھر ہم نے انہیں پکڑا ایک زبردست پکڑنا جو کہ صاحب قدرت کا پکڑنا ہوتا ہے، یعنی اللہ غالب بھی ہے اور صاحب قدرت بھی ہے، تو اللہ نے کیسے پکڑا ہوگا۔ اکفارکم خیر من اولئکم، اے قریش مکہ، اے کفار مکہ، کیا تمہارے کفار ان سے کچھ بہتر ہیں؟ ام لکم برات فی الزبور، یا تمہارے لیے سابقہ الہام کتابوں میں کوئی چھٹکارا لکھا ہوا ہے؟ ام یقولون نحن جمیع منتصر، یا تم یہ کہتے ہو کہ ہم بہت طاقتور ہیں اور پھر ہم بدلہ لینے پر قادر ہیں۔ سیہزم الجمع ویولون الدبر، ان قریب اللہ کہہ رہے شکست کھا جائیں گے یہ ساری کی ساری جمعیت، جتھا، خاندان، یہ چودھری، یہ سردار، وَيَوَلُّونَ الدُّبُرَ، اور یہ سب کے سب پیٹ پھیر کر بھاگیں گے۔ حسب و نسب، خاندان پر فخر نہیں کرنا چاہیے، اس پر کیا غرور و فخر کرنا، فکر کرنی ہے تو کس پر کرنی ہے؟ اپنے اعمال کی فکر کرنی ہے، یہ شان و شوکت، یہ مال، یہ عہدہ، حسب و نسب، اس پر فخر کر کے انسان کو کوئی بھی فائدہ اللہ کے ہاں نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں، یہ سورت مکی صورت ہے نا، ان قریب ایسا وقت آئے گا،
پیشین گوئی دی جا رہی ہے، ہجرت کے بعد ایسا وقت آئے گا یہ پورا کا پورا جتھا شکست کھا کر بھاگیں گے اور پیٹ پھیر کر بھاگیں گے۔ اور جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کر لی، غزوہ بدر میں بھی یہ بھاگے، پیٹ پھیر کر بھاگے، اور غزوہ احد میں بھاگے، پھر دوبارہ پلٹ کر آئے، پھر اگلی جنگوں میں تو بھاگے ہی پیٹ پھیر کر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان آیات میں تسلی دی جا رہی ہے اور پیشین گوئی کی جا رہی ہے کہ مسلمان وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم بلند ہوگے، ولا تہنوا ولا تحزنوا، نہ تم سست ہو نہ تم بزدلی دکھاؤ، وانتم الاعلون، اور تم بلند ہوگے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہوئے۔ بل الساعۃ موعدہم والساعۃ ادھیٰ وامر، بلکہ ان کے اصل وعدے کا وقت تو قیامت ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں یہ جو دنیا میں جو عذاب ہے، پیٹ پھیر کر بھاگے، کچھ ہلاک ہو گئے، شکست کھا گئے، مالی نقصان ہوا، اصل میں تو ان کی پکڑ، اصل وعدے کا دن تو قیامت کا دن ہے۔ والساعۃ ادھیٰ وامر، اور قیامت بہت سخت ہے، وامر، اور بہت کڑوی چیز ہے۔ اللہ اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں ان المجرمین فی ضلال وسعور، یقیناً مجرمین گمراہی میں ہیں اور آگ میں ہوں گے۔ یوم یسحبون فی النار علی وجوہہم ذوقوا مس سقر، جس دن یہ گھسیٹے جائیں گے آگ میں اپنے چہروں کے بل۔ ذوقوا مس سقر، ان سے کہا جائے گا اب چکھو آگ کا مزہ۔ انا کل شیء خلقناہ بقدر، یقیناً ہم نے ہر چیز ایک اندازے کے مطابق پیدا کی ہے۔ وما امرنا الا واحدۃ کلمح بالبصر، نہیں ہوتا ہمارے حکم مگر ایک ہی دفعہ جیسا کہ آنکھ کا جھپکنا۔ ہمارے لیے تو یہ اتنا آسان ہے، کوئی بھی ہم حکم دیں جیسے آنکھ کو جھپکانا آسان ہے، اللہ کہہ رہے ہیں ہمارا حکم ایک ہی دفعہ کہنا کافی ہوتا ہے۔ وما اہلکنا اشیاءکم فہل من مدکر، اے قریش مکہ، ہم نے تو جیسے ہی بہت سے لوگوں کو ہلاک کیا، تم میں سے کوئی ہے اس سے سبق حاصل کرے؟ انبیاء کی مخالفت مت کریں، ٹھیک ہے، رسول کی مخالفت مت کریں، اس کا بہت سخت انجام ہے، کوئی ہے اس سے نصیحت حاصل کرے۔ وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ، اور وہ تمام اعمال جو ان لوگوں نے کیے وہ صحیفوں میں اللہ کہہ رہے ہیں محفوظ ہیں۔ وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٍ، ہر چھوٹی بات اور ہر بڑی بات اللہ نے ریکارڈ لکھوا لی۔ ان المتقین فی جنات ونہر، یقیناً متقی لوگ باغات میں اور نہروں میں ہوں گے۔ فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، بہت اعلیٰ مقام پر اس بادشاہ کے پاس جو کہ ملیم مقتدر، جو کہ اقتدار مطلق کا مالک ہے، یعنی سب کا سب بادشاہوں کا بڑا بادشاہ، اس کے پاس تمام کا تمام اقتدار اور اختیار ہے۔ اور وہاں پر نیک لوگ بہت اچھی بیٹھک میں بیٹھے ہوئے ہوں گے، بہت اعلی ماحول میں، بہت بہترین جگہ پر بیٹھے ہوئے ہوں گے، جو کہ ان کو بادشاہوں کا بڑا بادشاہ نوازے گا۔ تو اس صورت میں اللہ نے بڑا ڈرایا ہے کہ رسول کی مخالفت نہیں کرنی۔ اللہ کہہ رہے ہیں ان کے انجام سے سبق حاصل کرو۔ شروع کریں سورۃ رحمان، چلیں ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ بیٹھنا ہمارے لیے نفع مند ہو جائے، یہ علم ہمارے لیے نفع مند ہو جائے، ہماری بخشش کا ذریعہ ہو جائے۔ جو پڑھا سنا یا اللہ اس کو ہمارے دلوں میں اتار، ہماری نسلوں میں آئے، ہم مسلمانوں کی اصلاح ہو جائے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ اللہم آنس وحشتی فی قبری، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما ونورا وہدی ورحمہ۔ اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار وجعلہ لی حجتا یا رب العالمین۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، آمین ثم آمین۔ یہ اتحیات میں جب ہم بیٹھتے ہیں سلام پھیرنے سے پہلے وہ یہ پڑھ سکتے ہیں۔